أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عادى فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 93 تک پہنچ گئی تھی اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس طرح ایک کلاس میں جب استاد اپنا لیکچر پورا کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. اس طرح جو ہم سورہ مائدہ کا حصہ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 86 83 اس کے بعد سے جو حصہ ہے سورہ مائدہ کا تقریباً مضمون وہاں پورا ہو گیا تھا. لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھے تھے اٹھے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دے دیا. ایک چیز ابھی 2 یا 1 سال کا جواب ہم نے دیا تھا وہ خمر کے بارے میں اور شراب کے اس کے جوئے کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں. ابھی کچھ جواب آگے آئیں گے. ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, آگے آیات میں بھی آ جائے گی لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ بتاتا ہے تو پہلی دفعہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں, بعض کے ذہن میں اس کے اندر کچھ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں یہ نیچرل سی بات ہوتی ہے کیونکہ ذہنی سطح پر لوگ ایک ساتھ ایک جتنے نہیں ہوتے. تو یہ شبہات جو پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ذہن میں شبہات پیدا ہوئی, ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے, ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک توضیح دے دیتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ پوری بات کو بیان کر دے اور اس کے بعد کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ایک حد تک تو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ زیادہ سوال نہیں کرو, جتنا میں نے بتا دیا ہے اسی پہ اکتفا کرو کیونکہ زیادہ کریدو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ان چیزوں کو یہاں پہ آگے بیان کیا جائے گا. اس کی جگہ مثال دی جاتی ہے, اس کی مثال مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے, اس کی مثال دی جاتی ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا گائے ذبح کر دو. انہوں نے سوال کیے گئے اور کرتے گئے ایک مشکل مرحلہ بن گیا ان کے لیے. گائے ایسی ہو تو اس پہ داغ نہ ہو, تو زرد رنگ کی ہو, تو ہل نہ چلاتی ہو. وہ سوال کرتے گئے اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی گئیں. تو وہی چیز مسلمانوں کو بتائی کہ اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دے دیا اور کسی چیز کے بارے میں کسی جگہ خاموشی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل اور تدبر کی قوت دی ہے. ٹھیک ہے, تمہارا رسول تمہارے سامنے موجود ہے, ان سے سوال کرو اور جو تمہیں سوال کا حل مل جائے اس کو آگے انجام دو. زیادہ پیچیدگیوں میں نہ جاؤ بعض جگہوں پہ. تو اسی چیز کو ان آیات کے اندر خطاب کیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم. یہ ان لوگوں کا ذکر چل رہا تھا کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, حج پہ جب جاتے ہیں تو حج میں جب جاتے تھے تو وہ احرام کی حالت میں ہوتے تھے. جب احرام کی حالت میں ہوتے تھے تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے. آپ جو لوگ جو حج پہ گئے ان کو معلوم ہے کہ تقریباً احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا تھی, شکار تھا.
اس شکار کے بارے میں یہاں پہ حکم آ رہا ہے. وہ حکم کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا. اب شکار بظاہر کیا ہے؟ حلال چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احرام کی حالت میں تمہارے لیے میں نے شکار کو جو ہے وہ ممنوع قرار دیا ہے, تم شکار نہیں کرنا, کیونکہ احرام کا ایک پروٹوکول ہے. جب شکار کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے, جو لوگ شکار سے آگاہ ہیں تو اس میں شکار کے پیچھے بھاگنا بھی پڑتا ہے, شکار کے پیچھے وہ مختلف آوازیں بھی لگانی پڑتی ہیں شکار کو کھیلنے کے لیے, مختلف کام ہوتے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا کہ لہو و لعب تو نہیں کہیں گے, جو کھیل کود میں آ جاتے ہیں. لہو و لعب کا مطلب کھیل کود نہیں ہوتا, لہو و لعب کا مطلب اس میں تھوڑی سی تعیش اور عیاشی بھی آ جائے, اس کو ہم لہو سے تعبیر کرتے ہیں. لعب کہتے ہیں لعب کہتے ہیں کھیلنے کو, ٹھیک ہے, لعبہ کھلونے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حج کے اندر تم احرام کے جب اندر ہو حج پہ جاتے ہو تو احرام کی حالت میں تمہیں یہ بھاگنا دوڑنا مناسب نہیں لگتا, اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا بھی چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ حلال چیز کو تم سے روکتا ہے تاکہ تمہیں دیکھ سکے کہ تم اللہ کی بات کتنی مانتے ہو. یعنی تمہارے لیے وہ چیز حلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہیں اس سے روکا ہے. یہ ایک پریکٹس ہے, حج ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریکٹس ہے کسی چیز کی, شیطان کے ساتھ جنگ کی ایک پریکٹس ہے. ہر طریقے سے نفس کے ساتھ مختلف طریقوں سے ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ ہمیں شیطان کے ساتھ جنگ کرنا ہے. ایک انٹرنیشنل جو آخر میں جنگ ہونے والی ہے, ایک بین الاقوامی جنگ جس میں قوت شیطانی اور قوت رحمانی آمنے سامنے کھڑی ہوں گی, اس جنگ کی ایک طرح سے پریکٹس کروائی جا رہی ہے. اور دوسری چیز اس کو اگر لوور لیول پہ لا کے دیکھیں تو ہمیں یہ پورے سال کے اندر ہمارے نفس کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کی بھی ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی گئی ہیں وہ بھی بظاہر بر وقت ضرورت تمہارے لیے کچھ دیر کے لیے حرام کی گئی ہیں. اور یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون تم میں سے جو ہے غیب پر ایمان لے کے آتا ہے. غیب پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے, بظاہر اس شکار کرنے سے تمہارے اوپر کوئی اثر بھی نہیں پڑنے والا بظاہر, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھا ہے. اگر تم آزمائش میں پورے اتر گئے تو میں جو ہے تمہارے لیے درجات کو بلند کر دوں. آگے اسی کی تفصیل آئے گی, 2-3 آیات کے اندر اس کی تفصیل آئے گی, میں اس کو ترجمہ کر دوں. اے ایمان والو ان شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو, تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ طور پر کون ڈرتا ہے. بس جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی کوڈ ورڈ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرانے کے لیے یا دھمکی نہیں دی جیسے باپ بچے کو دیتا ہے اگر یہ کام کیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا. ٹانگیں نہیں توڑتا. بعض لوگ تعبیر یہ والی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعید یہاں پہ سنائی ہے مختلف جگہوں پہ عذاب کا تذکرہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے کیا, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا نہیں ہے, یہ کوڈ ورڈ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ کچھ رہا ہے اس سے مراد کچھ اور ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی اتباع نہیں کی میرے احکام کی, حج کے زمانے میں احرام کی, تم نے بے حرمتی کی, شکار کیا, تو میں تمہیں کیا کروں گا, عذاب دوں گا, مگر یہ کہ تم توبہ کر لو. آگے اس کی ڈیٹیلز آنے والی ہیں. یبلغکم آپ نے لفظ سنا ہوگا بلا, اسی سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. بلا آزمائش کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے. اس کے بعد ایک چیز جو اس کے اندر معلوم کرنے کی, لیعلم اللہ, تاکہ اللہ جان لے. کیا اللہ جانتا نہیں ہے ہمارے بارے میں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ تو سب جانتا ہے, تو پھر اللہ نے آزمائش میں کیوں ڈالا؟ اللہ نے جب جانتا ہے, اللہ ہمارے ضمیر سے واقف ہے, اللہ ہمارے کاموں سے واقف ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, یہ بھی پتہ ہے, ہم اس کی نافرمانی کریں گے, اس کے حکم کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے لیعلم اللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے تاکہ اللہ جان لے. یہاں پہ ایک ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے نا کہ جب اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے تو پھر یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں تاکہ اللہ جان لے. اللہ یہاں پہ یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہے. پہلے بھی ایک آیات کچھ آیات گزری تھی, اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے جب انسان کو بھیجا تو بعض انسان اتنے جرت والے ہوں گے, قیامت کے دن ان کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج, ہم جو ہے وہ اب نیک عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی دوبارہ بھی بھیجا جائے تو پھر اسی طرح دنیا میں مجبور ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اسی طرح دنیا میں مجبور ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہیں کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی عبث پیدا کر دی, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت و دوزخ کا علم رکھنے کے باوجود کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا, پھر یہ ہمیں ایک بازیچے ایک کھیل تماشے کے لیے کیوں بھیج دیا کہ فلاں جو ہے وہ تماشا ایک خدا نخواستہ تصور کیا جائے لگا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ دوزخ اور یہ جنت میں جائے گا, وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے جو دوزخ میں جانے والا ہے کہ جنت میں جائے, اور یہ جو ہے جنت میں جانے والا ہے اس کو بھی نہیں معلوم, یہ بھی کوششیں کر رہا ہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ اگر اللہ نے جنتی بنانا تھا, سب کو کامل بنانا تھا, کامل جنت کے لیے, تو اللہ کو تو ڈائریکٹ دنیا بنانے کے بعد
آدھی قوم کو جس کو جنت میں جانا تھا بھیج دینا تھا اور آدھی قوم کو جس کو دوزخ میں جانا تھا اس کو بھیج دینا تھا. تو اللہ کہتا نہیں میں نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کا مطلب یہ ہے کہ تم بعد میں یہ شکایت نہ کرو قیامت کے دن کہ اگر ہمیں اختیار دیا جاتا تو ہم جہنم میں نہ جاتے, اگر ہمیں اختیار دیا جاتا تو ہم جہنم میں نہیں جاتے. اور بعض اقوال اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن بعض لوگ بولیں گے ہمیں دوبارہ بھیج دیں. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے یہ آزمانے کے بعد کہتا ہے کہ جو تجاوز کر جائے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم حدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام. کہتے ہیں کہ اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو. آپ کو یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں کسی ڈالتا ہے کسی چیز کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے جو آزمائش میں جس سے ڈالتا ہے اس کی فرمانی کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے. جب بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم شکار نہ کرنا مچھلی کا, ان سے کہا تھا کہ تم صید البحر نہیں کرنا, بحر یعنی مچھلی کا دریا سے شکار نہیں کرنا. تو ہفتے کے دن ہی مچھلیاں جو ہیں ان کے سامنے آ کے پھدکتی رہی. وہ کہتے تھے یار ویسے ہم سارا دن رہتے تھے 4-5 مچھلیاں آتی رہی لیکن ہفتے والے دن ایسے آ رہی ہیں مچھلیاں کہ پڑی ہوئی ہیں ساحل پہ, ٹھیک ہے, اور ہم پکڑ نہیں سکتے ان کو. تو انہوں نے اس کی ایک ٹرک نکالی, ہیلا نکالا کہ ایک حوض بنا دیا کہ جب مچھلیاں آتی پانی کے ایک چھوٹی سی وہ نالی بنائی کہ اس نالی سے اس حوض کے اندر دریا کا پانی ہے اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں. اب کیا کرتے تھے یہ جانے کا راستہ واپس بند کر دیتے تھے اور ہفتے کے دن اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کا شکار کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس امتحان میں یہ اپنا دھوکہ دہی والا طریقہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کیا خنزیر یا بندر بنا دیا ان کو, ٹھیک ہے نا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آزماتا ہوں انہی چیزوں کے جو حلال ہے. روزہ سیدھی جو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس میں کیا فرماتا ہے کہ ایک تو تقوی حاصل کرو لیکن کس چیز کے لیے, میں تمہیں آزماؤں گا, ہر وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے میں نے تمہارے لیے اس موقع پہ حرام کر دی روزے کی حالت کے اندر. کھا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اور جو روزے میں کام حرام ہے وہ انجام نہیں دے سکتے, جو عام حالات میں مباح ہے, پی نہیں سکتے. تو آزمانا کس چیز سے کہ اللہ کا حکم بن دیکھے اللہ کا حکم مان رہے ہو نہیں مان رہے, اس پہ آزمائش ہوتی ہے ساری کی ساری. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ احرام کی حالت میں جب تم ہوگے تو شکار تمہارے سامنے اتنے نزدیک ہوگا تمہارے ہاتھوں کے پاس سے گزر رہے ہوں گے شکار. اور شکار کی اہمیت کو آپ ابھی اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں, ہمیں جو شکار کرنا ہوتا ہے ہم آلڈی میں والمارٹ میں اور ٹارگیٹ میں جا کے شکار کر کے وہ والی مچھلیاں لے آتے ہیں اٹھا کے, ٹھیک ہے نا, یا اپنا کھانے کا سامان لے آتے ہیں. عرب جو تھے ان کا سارا دار و مدار ہی کس چیز پہ تھا, کھجور پہ تھا یا شکار پہ تھا, کھجور پہ تھا یا شکار پہ تھا. تو اب شکار کرتے کیوں تھے, وہ شکار اس لیے کرتے تھے کہ جب راستے میں جا رہے ہوتے تھے حج کے سفر آج کل کی طرح نہیں تھے ٹکٹ لیے انٹرنیشنل اور پہنچ گئے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کے اندر, نہیں, وہ مہینہ سفر کرتے تھے. تو مہینے کا سفر کرنے کے دوران کھانا مہینے کا ساتھ لے کے نہیں آ سکتے تھے. تو راستے میں جو شکار ملتا تھا وہ بھی ان کو تھا کہ شکار کر لیں گے تو کھا لیں گے کوئی 1-2 دن اس سے کام بن جائے گا. تو کہا نہیں شکار تمہیں نہیں کرنا. کون سا شکار نہیں کرنا, خشکی کا شکار نہیں کرنا. آگے اس کو بیان فرمایا. یہ سارے احکام جو شرعی جو ہے توضیح مسائل میں اور فقہی کتابوں کے اندر آئے, میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہا, میں صرف ترجمہ اس کا کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں. اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو, اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کوئی جانور مار دے, اگر فرض کرو تمہیں بہت بھوک لگی تھی, تم نے کوئی نہیں دیکھ رہا, تم نے جانور مار دیا, جان بوجھ کے مار دیا, تو جانور جو اس نے مارا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے جو ہے وہ کفارے کے طور پہ قربان کرے. مثلاً اگر جانور ایسا ہے جو گائے کے سائز کا ہے تو اس کے بدلے گائے, اگر وہ اونٹ کے سائز کا ہے تو اس کے بدلے میں اونٹ یا نیل گائے یا کچھ مار دی. تو جو شکار کیا اسی کے مطابق اسی کے مساوی ایک جانور اس کو کیا کرنا, قربان کرنا. قربان کہاں پہ کرنا ہے, اس فرما رہا ہے کہ جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں گے. یعنی تمہیں خود فیصلہ نہیں کرنا کہ تم نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ مار دیا, مثال کے طور پہ گائے کو, نیل گائے کو مار دیا, اب تم کو مرغا ذبح کر دو اس کی جگہ قربان کر دو. کہتے ہیں نہیں, 2 عادل جو تشخیص دے سکیں کہ اس کی مالیت کا یا اس کے مقابل میں کون سا جانور ہو سکتا ہے. ہر چیز میں عدالت الگ ہوتی ہے. نماز کے لیے عدالت الگ ہے, گواہی دینے کے لیے عدالت الگ ہے, ٹھیک ہے, اور اس حج کی عبادت کے لیے جو کفارے کے لیے عدالت ہے وہ دوسری ہے. جو عدالت کے لیے گواہی دینے جاتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے, وہ عدالت کے ساتھ گواہی دے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے، یعنی وہ اس معاملے میں، جس معاملے میں گواہی دے رہا ہے اس معاملے میں وہ عادل ہونا چاہیے. تو اسی لیے ہر کوئی نماز اس لیے نہیں پڑھا پاتا کہ عادل بے شک وہ سارے معاملات میں، لیکن ان معاملات میں جس میں نماز کی عدالت شرط ہے، نماز پڑھانے کے لیے عدالت شرط ہے، وہ عدالت ہمارے یہاں نماز میں دیکھی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 عادل افراد جو ہے اس کا فیصلہ کریں اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے گی. کعبے سے مراد کیا ہے؟ کعبے سے مراد ہے سرزمین کعبہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے قربانی کہاں ہوتی ہے؟ مینا میں. مینا جو ہے وہ کعبے سے باہر ہے، کعبے سے دور ہے. تو کعبہ جب کہا جاتا ہے، کعبہ کعب سے نکلا. کعب کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، اسی لیے جب آپ مسا کرتے ہیں پیر کا تو کیا کہتے ہیں؟ الل کعبین. کعبین یعنی یہ ابری ہوئی جگہ جو ہوتی ہے اس کو کیا کعب کہتے ہیں، ابری ہوئی جگہ کو. تو کہتے ہیں کہ اس جگہ پر مکہ جو ہے وہ اس کو یہاں پہ حرم سے تعبیر کیا گیا. تو کہا کہ یہ قربانی جو ہے کعبے تک لے کے جایا جائے گا، وہاں پہ اس کو ذبح کیا جائے گا. کعبے میں کیوں لے کے جایا جائے گا؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں جو ہے لوگ آئیں گے، تو یہ قربانی کا گوشت جب وہاں پہ ہوگا تو وہاں کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہ جو جانور ذبح ہوگا یہ سب گوشت ان کے اندر تقسیم بھی ہوگا، کھلایا بھی جائے گا. ٹھیک ہے، آج کل تو خیر اس کو دوسرے ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ لوگ آپس میں ہی ان کو حاجیوں کے اندر اس کو کھلانے کا اس کا انتظام کر دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے گی یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ دے. اچھا، اگر قربانی نہ لے آ سکے، مثال کے طور پہ وہ اپنے ساتھ جانور لے کے آیا کرتے تھے، ان کا جو حج تھا وہ اپنے ساتھ جانور لے کے آیا کرتے تھے اور جانور کے گلے میں کیا ڈال دیتے تھے؟ ایک قلادہ یا ایک ہار یا اس طرح کی نشانی ڈال دیتے تھے جس کو پہچان دیا جائے دور سے کہ اس کا کوئی اور شکار نہ کر لے، یہ حج کے لیے لے آنے والی قربانی ہے. وہ محترم ہوتا تھا. تو اب وہ جانور کہاں سے لے کے آئے؟ اب انہوں نے راستے میں شکار کر لیا، اب ایک ہی جانور لے کے آئے تھے. تو اگر فرض کریں وہاں پہ جانور میسر نہ آئے، مینا کے اندر لے جانے کے لیے جانور میسر نہ آئے، راستے میں بھی خرید نہ سکیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اب اس کی جگہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا مسکینوں کو کھانا کھلائیں اس کی کے برابر جتنا بھی اس کا وہ بنتا ہے، قیمت بنتی ہے، کفارہ دے، یا اس کے برابر روزے رکھے. اگر مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو اس کے برابر جو ہے وہ روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کا ذائقہ چکھے. اب یہاں سے بات امپورٹنٹ شروع ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ خطا کرنے کی، جان بوجھ کی خطا کرنے کا کفارہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ انسان نے خطا کر دی. آگے اللہ تعالیٰ بڑے سخت جملہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، جو ہو چکا اسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس غلطی کا اعادہ کیا، اگر کسی نے دوبارہ اس شکار کو جان بوجھ کے کیا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اب اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ میں وہ بار بار شکار کرتا رہا کہ میں کفارے دیتا جاؤں گا، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، میں رد مظالم دیتا جاؤں، لوگوں کی چوریاں کرتا جاؤں گا، لوگوں کا حق کھاتا جاؤں گا، بعد میں رد مظالم بھی دے دوں گا، اس کو تو کم از کم نقصان پہنچاؤں گا. آج کل بھی بعض لوگ ہمارے یہاں سے سوچتے ہیں کہ فلاں کی تو میں شیشے گاڑی کا توڑوں، بعد میں رد مظالم کی صورت میں اس کو نکال دوں گا. نہیں، وہ جو غلطی سے ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر اعادہ کیا جائے حج کے قربانی کے موقع پہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. انتقام کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سزا دوں گا. انتقام آپ کو معلوم ہے کب لیا جاتا ہے؟ انتقام جب لیا جاتا ہے کہ جب کسی کے حکم کو نہ مانا جائے، اس کے بدلے میں جو ہے اس شخص کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کی سزا کو لاگو کر دیا جائے. ایک ہوتی ہے سزا، ایک ہوتا ہے انتقام لینا. یعنی آپ اردو میں اس کا فرق سمجھتے ہیں، انتقام اور سزا ڈفرینٹ ہے. سزا جو ہوتی ہے وہ جرم کے برابر ہوتی ہے، لیکن انتقام جرم سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. انتقام جرم سے زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سخت انتقام لینے والا ہوں، میں تم سے انتقام لوں گا. اللہ بڑا غالب آنے والا اور انتقام لینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صفات بھی استعمال کی نا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہت غالب، ہر چیز پر غالب ہے. یعنی تم کہیں دوڑ کے بھاگ کے اللہ تعالیٰ کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ تعالیٰ شدید انتقام لینے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم. یہ آیت ذرا مس کنفیوژن کا باعث بن گئی. وہ جو بعض لوگ اہل سنت برادران کیا اس آیت کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سمندر میں نکلنے والی ہر چیز کو کھا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل سنت برادران کے ہمارے یہاں سمندر سے نکلنے والی ہر چیز کو کھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں سمندر سے نکلنے والی جو چیزیں بھی ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں، ہم کو سب کھا سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی قسم کا جانور ہو، ویل مچھلی ہو، فلاں مچھلی ہو، مچھلی نہ بھی ہو، جانور ہو، کسی قسم کا وہ لوگ کھا لیتے ہیں. اور اس کے لیے استدلال میں کیا لے کے آتے ہیں؟ وہ یہی آیت بیان کرتے ہیں کہ احل لکم صید البحر. یہ بیان دو آیات کے بیچ میں ہے. یہ بات ابھی چل رہی ہے محرم کی. ان سے کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے کون سا شکار حرام ہے؟ جو خشکی میں ہونے والا شکار ہے وہ حرام ہے. انہی لوگوں کو، یہ صرف ان لوگوں سے خطاب ہے جو محرم ہیں، جن کے لیے خشکی کا جو شکار تھا وہ حرام قرار دیا گیا. ان کے لیے کہا گیا کہ اگر تم سمندری راستے سے آ رہے ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ اور ادھر ادھر سے جو لوگ آتے تھے
وہ سمندری راستہ تھا ان کا. تو سمندری راستے میں تو کہیں راستے میں کوئی کھانے کی چیز نہیں مل سکتی تھی, تو ان کے لیے شکار کو حلال قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں بھی دو طرح کی چیزیں اس میں آگے آیت کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. ایک یہ کہ آپ کو فقہی کتابوں میں اس کی تفصیلات مل جائیں گی کہ سمندر سے نکلنے والی مچھلی جو زندہ حالت میں پکڑی جائے اور باہر آ کے مرے وہ حلال ہے. اگر آپ مچھلی پکڑیں وہ پہلے سے مردہ ہو, جال میں آپ مچھلی پکڑیں اس میں 3 مچھلیاں ہیں, 3 میں سے ایک مردہ یا 2 مردہ ہو, تو جو ایک زندہ تھی وہ بعد میں مری ہے, مرنے کے بعد تو تینوں ایک ایسی ہو جائیں گی, تو ان میں سے ایک حلال ہے 2 حرام ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تفصیلات پھر احادیث کے اندر اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں, یہاں پہ اتنی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں, لیکن یہاں پر ایک کلی حکم بیان کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا حلال یا سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ, اور حرام کر دیے گئے تمہارے لیے صید البر, بر کہتے ہیں خشکی کو. ٹھیک ہے, بری فوج آپ نے سنا ہوگا, صید کہتے ہیں شکار کو, جو خشکی کا شکار ہے وہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا. دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے میں ہے, اور جب تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے, اور جس اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اس سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے میں نے آسانی رکھی ہے, ایسا نہیں رکھا کہ تمہارے لیے سب کھانے پینے کے سارے سامان ہی بند کر دیے. خشکی کی حالت میں تم سبزیاں کھا سکتے ہو, دوسری چیزیں لے سکتے ہو, لیکن شکار نہیں کر سکتے. اچھا, یہاں پہ فقہی احکام بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں, یعنی ایک تفصیل ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی اور شکار کرے تو آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے, اس کی ایک الگ بحث ہے, بہت ساری بحث ہے. اور اس زمانے میں شکار ان کے سامنے گزر جاتا ہے, ہرن گزر رہے ہیں, مختلف قسم کے جانور گزر رہے ہیں جو ان کو شکار کر سکتے تھے, اور اب شوقین مزاج تھے. آپ سوچیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ سگریٹ کا شوقین ہو, روزے کی حالت میں بڑی مشکل سے سگریٹ جو ہے وہ چھوڑ کے بیٹھا ہو, اور روزے کی حالت میں کوئی اس کے بارے میں آ کے بیٹھ کے سگریٹ پینے لگے, تو سوچے وہ اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے دل میں ہو جاتا ہے ایک ذرا سا میں ایسے کش لگا لوں, یا اس کے کم از کم دھوئیں کو میں سک کر لوں, یا اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ کو اپنے نزدیک دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حالت میں یہ کام انجام نہ دو, اور اس کام کو انجام دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آزمائش تمہاری اس جگہ پہ میں نے کی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے وہ چیز اس کے سامنے بڑی ایزیلی آ جاتی ہے. حرام پیسہ, حرام کی جو بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپرچونیٹیز انسان کے سامنے زیادہ آتی ہیں بنسبت اس کے کہ حلال اپرچونیٹیز آئیں. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. جب بھی لفظ جعل اللہ آتا ہے نا, جعل اللہ, تو کوئی شرعی حکم بیان کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی کہتے ہیں جعل اللہ, اللہ تعالیٰ نے جعل کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی شرعی احکام کو نافذ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ نے حرمت کے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے امور معاش اور معاد کی استواری کا ذریعہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور حرمت کے مہینوں کو بھی, اور قربانی کے جانور کو بھی, اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے گئے ہوں. یہاں تک میں اس کو پہلے بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے قیام للناس, یعنی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بیان کر دیا, بیان کیا. قیام سے مراد ان کے معاش اور مختلف چیزوں میں جس میں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا ذریعہ قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حج ان لوگوں کا اجتماع ہے جو صاحب استطاعت ہیں, یعنی جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و متاع قرار دیا ہے, وہ لوگ حج پہ آتے ہیں. ہر کسی کے اوپر حج واجب نہیں ہوتا. وہ لوگ جو حج پہ آتے ہیں جو صاحب ثروت ہوتے ہیں, جن کے پاس اس مال کے علاوہ اتنا مال ہوتا ہے کہ جب وہ جائیں تو اس مہینے میں, ان مہینوں میں, جتنے مہینوں میں وہ حج کے ایام میں, حج کے دنوں میں گئے ہوئے تھے, ان کے گھر والے سکون سے ہوں, ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں, جانے کے بعد ان کو کسی قسم کی مالی پرابلم نہ ہو, اسی کے بعد استطاعت انسان کے بعد آتی ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ تمام لوگ جو اپنے معاشرے کے اندر کچھ صاحب اقتدار بھی ہوتے ہیں, کچھ ان کی سیو ہوتی ہے معاشرے میں, یہ سارے کے سارے اکٹھا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تو آپس میں تم لوگ ایسے جسے کہتے ہیں ایسی گیدرنگس کرو کہ تم ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو جائے. دنیا میں اگر کہیں مسلمانوں پہ یا دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی ایسا کام چل رہا ہے کہ تم سارے مل کر اپنی جسے کہتے ہیں کہ باہمی اتحاد سے اس کو تبدیل کر سکتے ہو یا اس کے اندر کچھ جو ہے تبدیلی پیدا کر سکتے ہو, تو تم یہاں پہ ایک دوسرے سے مل کر ان چیزوں کو ڈسکس کرو. حج ایک ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ یہاں پہ ایک مسلمان کو بیان کیا گیا کہ دوسرے مسلمان سے اس کی خیر و عافیت معلوم کرے, اس کے حالات معلوم کرے, تاکہ تمام مسلمان جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو سکیں. اگر یہ سارے کے سارے مسلمان جو حج کے لیے آتے ہیں, 3 لاکھ یا 4 لاکھ جتنے بھی آتے ہیں, سارے کے سارے اگر یہ
فلسطین کے مسئلے پر اتحاد کر لے یہاں پہ، اور کم از کم عوام یہ لوگ اتحاد کر کے اپنے اپنے حلقہ ہے وہاں پہ اپنے ممالک میں جانے کے بعد اس کو پروپیگیٹ کریں اور اس کی تحریکیں اٹھائیں، تو کتنے زیادہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک پریشر بن سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ حج پہ آتے ہیں تو زیادہ تر ہماری کوششیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ گرمیوں میں حج آتا ہے تو ہم زیادہ دبکے رہتے ہیں اپنے اے سی والے رومس کے اندر، باہر گرمی میں ہم لوگ جو ہے وہ کم جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں سے ملنے کا یعنی کوئی وہاں پہ ذریعہ سوائے وہ عرفات کے میدان میں، وہ بھی اپنے قافلے والوں سے ہی ملتے ہیں، دوسروں والوں سے ہم ملنا بھی جو ہے وہ موقع نہیں ملتا یا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم ان کے قافلے میں جائیں گے تو وہ کہیں گے ہمارا کھانا کھانے آ گئے. مختلف قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ ان کا کھانا لمیٹڈ ہوتا ہے. تو مسئلہ ہم نے حج کو بنا ایسا دیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا تھا وہ شرائط میسر نہیں آ پاتے، تو یہ شرائط میسر ہمیں خود سے وہاں پہ کرنے پڑیں گے. وہاں پہ انہوں نے تو ساری ریسٹرکشن لگا دی ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی استواری کا ذریعہ بنایا کس چیز کو، اور حرام قرار دیا ان کے لیے کیا، ان مہینوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے رکھے. حج کے مہینے کون سے؟ ذیقعد، ذی الحج، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور کون سا؟ رجب. 3 مہینے اکٹھے ہیں اور چوتھا مہینہ جو ہے علیحدہ ہے. یہ 3 مہینے کیوں حرام قرار دیے؟ حرام سے مراد کیا ہے؟ حرم، حرمہ یعنی وہ چیز جس کے اندر کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہوا، جس کی حرمت ہو، حرمت سے نکلائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں جنگیں حرام قرار دی تھی. کیوں؟ اس میں لوٹ مار کو حرام قرار دیا تھا، کعبہ کو جائے امن قرار دیا تھا. کیونکہ جب حج کے لیے نکلتے تھے 2 مہینے پہلے نکلتے تھے، تو راستے میں ان مہینوں کے اندر جو 1 یا 1.5 مہینہ پہلے گھر سے نکلا ہے تو اس کو کم از کم یہ سیفٹی ہو کہ حج پہ جانے سے پہلے لوٹا نہیں جائے گا. تو وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے عرب جو تھے کہ وہ اس زمانے میں لوٹا ماری، یہ بدماشی اپنی بند کر دیں. ان 3 مہینوں میں حج کے یہ لوٹا ماری عرب میں نہیں ہوتی تھی. حرام مہینے کافر بھی اس کا احترام کرتے تھے. اور کیا چیز اس نے جو ہے کن چیزوں کو محترم قرار دیا تھا؟ قربانی کے جانور کو. وہ جانور جو حج کے لیے آتا تھا اسے کیا کہتے تھے؟ اسے ہدا یا ہدیہ، ہدا کہتے تھے اسے. نہیں اسے والہدیہ، ہدیہ کہتے تھے اسے. ہدیہ وہ جانور جس کے گلے میں ایک نشانی کے طور پہ کوئی چیز ایسی لٹکی ہوتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ حج کا جانور ہے. اس کا احترام کرتے تھے. یہ کس لیے احترام کرتے تھے؟ کہ اس کو مارتے نہیں تھے، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے. کوئی بھی راستے میں اگر یہ گم ہو جاتا تھا تو لوگ جو اطراف میں مثال کے طور پہ حج پہ نہیں آ رہے ہوتے تھے تو وہ اس جانور کو پکڑ کے ان حج کے کاروانوں کے پاس لے آتے تھے کہ یہ کسی کا جانور جو ہے وہ مس ہو گیا. تو اس کو بھی ہم نے کیا محترم قرار دیا ہے. اس کے بعد اور کسی چیز کو محترم قرار دیا گیا، یہ اس لیے بس یہ 3 چیزیں بیان کی. یہ کس لیے ہم نے محترم کی؟ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ ترجمہ تفسیر جو ہے وہ اس کی اتنی تفصیلی یہاں پہ نہیں ہے، صرف ترجمہ کر کے میں آگے گزر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرم کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیلز بیان کی ہے. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ حرم کی حرمت کے بارے میں اور بھی جگہ بیان کیا. سورہ قصص میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے ایک پورا من حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک پورا من حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں. ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی حج میں لوگوں کے بزنسز بھی چلتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو حج پہ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ سامان لے کے آتے ہیں بہت سارا. جو حج میں ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں وہ سامان نہیں پایا جاتا وہ ان لوگوں سے خریداری کر کے لے جاتے ہیں. تو حج ایک ٹریڈ کی جگہ بھی بن جاتی ہے. حج بہت ساری چیزوں میں جو ہے لوگوں کا منفعت کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے حج کو ایسا رکھا کہ جہاں پہ ہر طرف سے ثمرات کہتے ہیں پھلوں کو یا فوائد کو کھینچے چلے آتے ہیں. یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کا بزنس تو ہے ہی ہے لیکن یہ ہماری طرف سے عطا ہے تمہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ آیت اللہ تعالیٰ یہاں پہ حج کے جانوروں اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کے نے تمہیں کھول کے بیان کر دیے. اب زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ مین میخ نہیں نکالو، زیادہ سوالات ان کے بارے میں نہیں کرو. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما علی رسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر صرف پہنچا دینا ہے. تمہارے پیچھے پڑنا نہیں ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو نہیں کر رہے. ہمارے رسول پر کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے. اور بھی جگہوں پہ فرمایا وما علینا الا البلاغ کہ نہیں ہے میرے پر مگر یہ کہ صرف پہنچا دینا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمہ بس حکم پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ آیت نمبر 100 اس میں فرماتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. اے رسول کہہ دیجیے، قل کا لفظ آیا تو قل والی آیات جس میں نے بیان کیا تھا کہ قل والی آیات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اے رسول کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. یہ کیسا حکم ہے جو لگاتے ہیں؟ کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن بیان کیا ہے. جھوٹا اور سچا برابر نہیں ہو سکتے، حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. خواہ ناپاکی کی فراوانی تمہیں بھلی لگے. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جو ناپاکی ہوتی ہے، جو یہ ناپاکی ظاہری نہیں ہوتی، یہ ناپاکی اندرونی نجاست کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ حج میں جتنی چیزیں تقریباً مانوی تقوی کے لیے ہے نا، تو مانوی ناپاکی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیز آتی ہیں جو مانوی طور پہ ناپاک، نجس یا حرام ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بظاہر بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بچتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جسے کہتے ہیں شیطان کے اس میں دھوکے میں آ گئے یا اپنے نفس کے قابو میں آ گئے تو ہم ان کاموں کو انجام دے دیتے ہیں. بالکل اس کی مثال ہمارے استاد بڑی اچھی دیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پہ جانے والی جو بس ہے، ہم اس کے انتظار میں کھڑے ہیں. جب وہ بس آتی ہے اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، اور ایک اور بس وہاں پہ آتی ہے جو ہمارے مخالف شہر میں جاتی ہے. یعنی اگر ہم شمال میں رہتے ہیں تو وہ جنوب میں جا رہی ہے، لیکن اس میں اے سی اور ایئر کنڈیشن لگا، کھانے کے بہترین انتظامات ہیں. تو کیا کبھی عام زندگی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جی جانا ہمیں اپنے شہر ہے لیکن ہم اے سی والی بس میں بیٹھیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ راستہ جس راستے پہ بس جا رہی ہے وہ ہمارے شہر میں نہیں جاتا. تو ہم تمام ان کی خرابیوں کے ساتھ، تمام اس کی سختیوں کے ساتھ، تمام اس مشکلات کے ساتھ اسی پھٹی پرانی فرنیچر سی بس میں جو ہے بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں گھر پہنچنا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے اتنی آزمائشیں رکھتا ہے کہ اس کی زندگی سخت کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس میں نہ جاؤ کہ کون سے اچھے حالات اور کون سی چیزیں جو ہے تمہارے درمیان سجی سجائے مل رہی ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں، ناپاک چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کی طرف تمہارا جانا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اے صاحبان عقل اللہ کی نافرمانی سے بچو، شاید تمہیں نجات مل جائے. بس یہ ایک آیت اور کر کے پھر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. 2 آیتیں، بس ایک آیت نمبر 101 اور 102. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، یہ ہے وہ آیت جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو ان کے ذہنوں میں سوالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دے دیے. آگے انہوں نے مزید شاید سوال کرنے شروع کر دیے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے رسول پہ صرف پہنچا دینا، زیادہ سوال نہیں کرو، ٹھیک ہے. تو آگے اس کو توضیح دے دی اللہ تعالیٰ نے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لاؤ. مسلمانوں سے ہی خطاب ہو رہا ہے. کیا خطاب ہے؟ لا تسألوا عن اشیاء، کہ زیادہ سوال نہ کرو، چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے. بہت زیادہ سوالات نہیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر زیادہ سوال کرو گے تو وہ بنی اسرائیل والا قصہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور رحیم. اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. یعنی جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تمہارے ذہن میں یہ سوال آیا، اگر تم نے رسول سے کر لیا تو ہم ان چیزوں کو ظاہر کر دیں گے، اور اگر ظاہر نہیں کیا تو زیادہ ان کے بارے میں سوال نہیں کرو. جو کچھ اب تک ہوا ہے اس سے اللہ نے درگزر فرمایا. یعنی اب جو تم غلطیاں کر چکے ہو، جو سوالات الٹے سیدھے پوچھ چکے ہو، یا جو تم نافرمانیاں کر چکے ہو، یا حج پہ تم شکار کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے میں درگزر فرماؤں گا، لیکن آئندہ اس سے احتیاط کرنا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کوئی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے ہی پوچھی تھی، ٹھیک ہے. پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے. بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اور اسی سوالات کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کافر ہو گئے. ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو سوالات کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. سوال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتا ہے جو کچھ سمجھنے کے لیے گیا آتا ہے، ایک سوال وہ ہوتا ہے جو آزمانے کے لیے گیا آتا ہے اور تنگ کرنے کے لیے گیا آتا ہے. آپ لوگ اسکول میں اس طرح کے بہت سارے مناظر دیکھ بھی چکے ہوں گے اور کر بھی چکے ہوں گے. ایک استاد سے پڑھنا نہ ہو تو سوالات کی بھرمار کر دو، کیا یہ استاد سوالوں میں پھنسا رہے آگے پڑھائے نہ کچھ اگلے دن کا سبق، ٹھیک ہے. ایک سوال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. دونوں سوالوں میں فرق ہوتا ہے، انسان کو خود پتہ ہوتا ہے. اچھا سوال بھی جو ہے وہ انسان کی ذہنیت کو اور انسان کی تدبر کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سألها قوم من قبلكم، ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے. اگر ٹائم ہے 5 منٹ تو یہ دعا ہے. آپ 45 کا ٹائم رکھا تھا نا، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے نا تھوڑا سا ہے، 5-10 منٹ ہے. یہ ایک
دو آیتیں کیونکہ یہ اسی سے موضوع سے متعلق ہے تو میں اس کو کر لوں گی. خالی والا یہ سلسلہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کور ہو جائے. ما جعل اللہ من بحیرۃ, یہ دیکھیں لفظ جعلہ پھر آیا, یعنی میں نے شرعی کوئی حکم اس کے بارے میں قرار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے قرار نہیں دیا. کیا چیز قرار نہیں دیا؟ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. کہہ رہے ہیں کہ عرب جاہلیت کی بات بدعات تھی. عرب جاہلی کے اندر بہت ساری بدعات میں سے کچھ بدعات ایسی تھی کہ انہوں نے کچھ جانوروں کو جو ہے وہ شرعی طور پر اپنے پر حرام کر رکھا تھا. یعنی ایسا ہو جائے تو ایسا نہیں کریں گے, ایسا ہو جائے تو ایسا نہیں کریں گے, فلاں جانور نے ایسا کر دیا تو اس کے ساتھ ایسا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بیان کر دیے, یہ تم نے اپنی طرف سے تم نے بحیرہ, صائبہ اور وسیلہ اور حام یہ جو اپنی طرف سے جو بنا لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار نہیں دیا, یعنی تمہاری طرف سے لگائی ہوئی بدعات ہیں. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو جعل کرتا ہے ان کے بارے میں کہہ دیتا ہے جعل اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ چیزوں کی آئندہ والوں کے لیے بھی, کچھ چیزوں کے لیے اس زمانے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک تنبیہ ان کو فرمائی ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے اور نہ صائبہ. ابھی بتاتا ہوں بحیرہ صائبہ کیا ہے. نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے, نہ صائبہ, نہ وسیلہ اور نہ حام, بلکہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ اور افطرا کرتے ہیں. یعنی یہ جو انہوں نے یہ بحیرہ, صائبہ اور حام بنائے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ پہ افطرا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کو حرام کر لی ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. آپ کو مثال دوں گا تو آپ کو اپنے نزدیک میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. بلکہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ اس طرح کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کسی چیز کو حرام کر لیا اپنے اوپر, یہ گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. یعنی گویا ایسے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا. من حرم زینت اللہ, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو جو ہے وہ حرام قرار دے, ٹھیک ہے نا. اور ان میں اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے, ان میں بہت سارے لوگ ہیں عقل نہیں رکھتے. اب یہ صاحبہ والی کیا چیز, بحیرہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو 5 جو ہے دفعہ بچے دے چکی ہو. جب یہ 5 دفعہ بچے دے چکی ہوتی تھی تو چھٹی بار جب اس کا بچہ نہیں ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیتے تھے. اس کا کان جو ہے چیڑ دیتے, کان پہ نشان لگا دیتے تھے, اور یہ اب جہاں جاتا منہ مارتا, کسی گھاس کھا لیتا, کسی جو ہے وہ کسی باغ کو خراب کر دیتا. یہ مختلف جگہوں پہ ایسی آزاد پھرتے رہتے تھے یہ جانور نا. اب پہلی چیز ہے بحیرہ. تو بحیرہ کو چھوڑ دیتے تھے. اس نے جس اونٹنی نے 5 بچے دے دیے اس کو بحیرہ کہتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے کان پہ نشانی لگا کے اب اس کو چھوڑ دیتے تھے. ابھی لوگوں کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتا تھا, لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا تھا. عام اونٹ تو بنے ہوتے تھے نا, ان کو چھوڑ دیتے تھے اور لوگ اس کا احترام بھی کرتے تھے. آپ نے انڈیا میں اس طرح کے حالات دیکھے ہوں گے کہ جی وہ گائے ان کے گھروں میں جا کے ان کی دکانوں سے پھل کھا رہی ہے, سبزیاں کھا رہی ہے, لیکن ان کو کچھ نہیں کر رہے. کیوں؟ احترام ہے گاؤں ماتا کا, جیسے نعوذ باللہ. تو انہوں نے بھی اپنے یہاں اونٹنیوں کی اس طرح مختلف نام رکھے تھے. یہ ہو گیا بحیرہ. پھر اس کے بعد بتایا صائبہ. صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو نظر مانی جاتی تھی کسی مسافر کے لیے کہ اگر مسافر صحیح سے سلامت پلٹ آیا, ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ اس اونٹنی کو جو ہے وہ آزاد کر دیں گے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر مسافر باسلامت واپس آئے یا بیماری سے شفا پا جائے تو وہ نظر مانگتے تھے اور کہتے تھے فلاں کام ہو جانے پر ناقتی صائبہ, میری اونٹنی صائبہ ہو جائے گی. کیا مطلب صائبہ ہو جائے گی؟ پھر وہ اس اونٹنی سے کوئی کام نہیں لیتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 10 دفعہ جو ہے بچے جن چکی ہو اور ان تمام بچوں میں کوئی نر نہ ہو, یعنی ساری اونٹنیاں, یعنی اس نے مادہ بچے اس نے جنے ہوں, اس اونٹنی کو صائبہ کہتے ہیں. مختلف باتیں ہیں, پرانی ہے تو اس میں 2-3 باتیں تفسیر کے اندر اس کو بیان کیا ہے. ایسی اونٹنی جو کسی مسافر یا شفایابی کے لیے نظر کر دی جائے اور اس سے پھر کام نہ لیا جائے, یا ایسی اونٹنی جو 10 اونٹنیاں جس نے بچے پیدا کیے ہوں اور وہ 10 اونٹنیاں ہوں, تو کہتے ہیں اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے, ٹھیک ہے. اس سے کام لیا جاتا تھا. پھر وسیلہ, ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بائی نیم قرار دیا. وسیلہ کیسے کہتے ہیں؟ بکری کا وہ پہلا بچہ, کہتا ہے کہ بکری کا بچہ اگر مادہ ہوگا, اگر بکری ہوگی تو ہم اپنے لیے رکھ لیں گے, اور اگر بکرا ہوگا تو خدا کے نام پہ اس کو ذبح کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اسے کیا کہتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے. اگر کسی بکری کا بچہ ہوا اور وہ بکرا ہے تو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے تھے, اور اگر بکری ہے تو کیا کرتے تھے ہم اپنے لیے رکھیں گے تاکہ یہ دودھ دے, اس سے آگے جو ہے وہ نسل چلے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اگر نر ہوتا تو اسے خدا کے نام پر ذبح کرتے تھے, اور اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہو جائے تو نر کو خدا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا نام وسیلہ رکھ دیا جاتا. اچھا, خدا کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے, ذبح نہیں کرتے تھے, خدا کے نام پہ چھوڑ دیتے. اب کیا ہوتا تھا کہ سارے جانور جو کھلے پھیلے ہوتے تھے یہ سب کو نقصان پہنچا رہے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف نقصان نہیں بلکہ کیونکہ اللہ کے نام پہ شریعت کے عنوان سے کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ ابراہیم دین پہ چلنے والے لوگ تھے نا, اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار بولتے تھے,
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے وسیلہ. اور پھر آخری چیز تھی ہام. ہام کہتے ہیں اونٹ کا اچھا اونٹ کا پوتا. اونٹ کا پوتا جب سواری کے قابل ہو جاتا, ٹھیک ہے, یعنی اونٹ کے بچے کا بچہ جب سواری کے قابل ہوتا تو اب اس اونٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, چھوڑ دیا کرتے تھے. عمر رسیدہ اونٹ کو آزاد چھوڑتے تھے اور اس کے شکم سے, یا ایسا اونٹ جو 10 بچے جس سے ہو چکے ہوں یا نسل اس سے چل چکی ہو تو اس کو بھی آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ انہوں نے اپنے ہاں ایک رسم بنائی ہوئی تھی. ہمارے یہاں دیکھنا پڑے گا, ایسا تو نہیں ہم نے کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیا ہو کہ ہم اس سے سواری نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. تو وہاں قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو بعض چیزوں کی طرف اشارے دے رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں یا ان سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم باتیں منع کر رہے ہو تو ہمارے آباء اجداد کرتے جا رہے ہیں, تم کیسی نئی نئی باتیں بتا رہے ہو. اے رسول, اے محمد, تم نے کہاں سے کہہ دیا؟ اونٹ بڑے محترم ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے, یہ فلاں چیز ہم نے بڑی محترم اپنی طرف سے اس کو احترام بخشا ہوا ہے, تم کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے ہمارے لیے وہی دستور کافی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہو. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ کے واسطہ محمد علیہ محمد کا قرآن کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان کے فہم کے لیے ہمارے دل میں ان کے نور کو, ہمارے دل کو ان کے فہم سے نورانی فرما. اے اللہ اس کی فہم کو ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا یہ قرآن کی آیات آج سے 1400 سال پہلے داخل ہوئی تھی. اے اللہ ہمیں انہیں اپنے زمانے میں تطبیق کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا قرآن کے علم کو ہمارے لیے آسان بنا. جو لوگ قرآن کے علم کو ہمارے لیے آسان بنا رہے ہیں, اے اللہ ان کو توفیقات میں اضافہ فرما. اے اللہ جو مظلوم ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. جو مظلوم ہیں جہاں دنیا میں ظلم کا شکار ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طويلا